بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سپیریئر کالج ڈیرہ غازی خان کیمپس سے پروفیسر محمد شاہد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبق نواب محسن الملک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حصہ نثر میں ہم کچھ چیزیں خاص طور پہ دھیان میں رکھتے ہیں، تو اس سبق میں بھی پہلے کی طرح آپ نے چند چیزیں ذہن نشین رکھنی ہیں۔ ایک، اسباق کے کثیر الانتخابی سوالات، دوسرے نمبر پر سبق کا خلاصہ، اور تیسرے نمبر پر عبارت کی تشریح۔ بورڈ کے ایگزام میں یہ سوال نمبر 3 اور پوچھا کچھ یوں جاتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں، نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ اور نمبروں کی تقسیم یہ ہے 1 1 3 10، یعنی 15 نمبر کا یہ سوال ہے۔ حوالے متن یعنی سبق کا عنوان لکھنے کا 1 نمبر، مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر، اور اس کے بعد سیاق و سباق جس کے 3 نمبر ہیں۔ اس تیسرے سبق میں بھی کیونکہ سٹوری اور کہانی کا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، تو اس کا سیاق و سباق بھی ایک مخصوص سیاق و سباق یعنی اجمالی سیاق و سباق ہوگا۔ پھر سے بتا دوں، یہ آج تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان تینوں اسباق میں کیونکہ کہانی کا عامل نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق اجمالی سیاق و سباق ہوگا، یعنی جو آپ کو جہاں اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہی سیاق و سباق جو ایک طرح سے پورے سبق کا مختصر اور اہم نکات پر مشتمل ایک خلاصہ ہے۔ تو سیاق و سباق ہم دیکھتے ہیں۔ محسن الملک ایک جوہر قابل تھے، قیام حیدرآباد میں ان کی انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کی تصانیف میں مذہبی رنگ نمایاں ہے۔ وہ اپنی گفتگو سے لوگوں کو قائل کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ آدمی کو پہچاننے اور ان سے کام لینے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ ان سے ملنے والوں میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ مطالعے کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ جب اردو کی مخالفت شروع ہوئی تو انہوں نے اردو کی حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی۔ سر سید کی وفات کے بعد آپ نے ان کے کام کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا۔ ان کا کام ہی ان کی یادگار ہے۔ اور اب سبق کو دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پر سبق کا پہلا صفحہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ایک جملے کی وضاحت کریں، لیکن جو اہم نکات ہیں، جو تھوڑے مشکل ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی دقت محسوس کر سکتا ہے کوئی طالب علم، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا یہ سبق نواب محسن الملک، اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں وفات پائی، کہتے ہیں نواب محسن الملک بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ وجاہت، خوبصورتی، ظاہری شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورتی عطا کی تھی۔ اسی طرح ذہنی صلاحیت بھی ان کی بہت اعلیٰ تھی۔ خوش بیانی یعنی گفتگو کرنے کا انداز اور خوبصورت انداز تھا، اور فیاضی مطلب دل کے سخی تھے۔ یہ عام اور دوسروں سے الگ نرالی کچھ ان کی خصوصیات اور صفات تھیں۔
اور اتنی عام کہ راہ چلتا جو ایک دفعہ بھی ان سے ملاقات کر لیتا، ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتا، اسے بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو کسی شخص کو خطاب یا نام دیا جاتا ہے وہ اندازے میں دیا جاتا ہے، خاص طور پہ نام جب بچپن میں رکھا جاتا ہے تو انسانی شخصیت کے کوئی پہلو نمایاں نہیں ہوتے، لیکن محسن الملک کو جو خطاب ملا، محسن الملک کا، اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ نام ان کی شخصیت کے عین مطابق ہے کہ وہ واقعی اپنے ملک کے، اپنے قوم کے محسنوں میں سے ہیں۔ آگے بہت خوبصورت جملہ ہے کہ پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر کیا ہے؟ ایک خیالی پتھر کا نام، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے اگر کوئی دھات چھو جائے تو سونا بن جائے۔ تو یوں سمجھیں محسن الملک کی شخصیت پارس پتھر کی تھی کہ جو اس سے تعلق رکھتا وہ بھی سونے کا ہو جاتا۔ اور بڑا خوبصورت جملہ کہ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں، یعنی جو شخص ان سے تعلق رکھتا، نہ صرف محسن الملک خود ایک عظیم شخصیت تھے، بلکہ جو شخص ان سے تعلق رکھتا اس میں بھی، اس کی شخصیت میں بھی وہ ویسا ہی نکھار پیدا کر دیتے تھے، جیسے غیر خالص سونے کو جلا کر ایک سونار جو ہے وہ خالص سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ محسن الملک بے شمار صلاحیتوں، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، لیکن انہیں اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جو سمجھیے انہیں جب موقع ملا تو انہوں نے اس کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ واقعی کتنی صلاحیت کے مالک ہیں۔ وہ اچھے سیاستدان اور تدبیر و انتظام کی قابلیت سے مالا مال ایک شخص تھے۔ ان کا ذہن ایسا پہنچا ہوا اور ایسے حاضر دماغ، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کے اوسان کبھی خطا نہ ہوئے، ایسی مہارت رکھتے تھے حالات و واقعات پر کہ کتنے ہی مشکل معاملات کیوں نہ ہوں وہ باتوں باتوں میں ہی انہیں سلجھا لیا کرتے تھے۔ جہاں مصنف اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ ترکی یا کسی اور دوسری ریاست کے وزیر خارجہ مقرر کیے جاتے تو یقیناً بہت بڑا نام پیدا کرتے اور دنیا ان کی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا مانتی۔ حیدرآباد دکن میں جب وہ گئے اور نظام حیدرآباد کے کہنے پر کچھ معاملات ریاست کے ان کے ذمہ لگے تو وہاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خوب استعمال کر کے دنیا پہ واضح کیا۔ اگرچہ انفرادی حیثیت اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب کی حیدرآباد کے رہنے والوں پر بے شمار احسانات ہیں، تاہم ریاست کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں چند چیزیں جو ان کی یادگار ہیں۔ ایک ریاست کا بجٹ انہوں نے خود ترتیب دیا، جو ریاست مصر کے بجٹ کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا۔ اور دوسرا بندوبست کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، جس نے ریاست کا جو رقبہ ہے اس کا کل رقبے کی پیمائش کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ
فائنانس اور مال گزاری کے شعبوں میں انہوں نے خوب خاص جو ہے وہ اصلاحات کی. یوں تو حیدرآباد میں بہت سے لوگ آئے اور بڑی مقبولیت بھی حاصل کی، لیکن جو مقبولیت محسن الملک کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. ہمارے ہاں خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہے، اور خاص طور پر کوئی طاقتور شخص، کوئی بااثر شخصیت ہو تو اس کی خوش آمد تو لوگ جو ہے وہ اپنا ایمان سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہاں تو خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ مفاد کے لیے ان کی خوش آمد کرتے ہیں، اپنے کام نکلوانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ سچائی اور یہ جھوٹ کہ جو خوش آمدی بات کر رہا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے، کتنا اس میں جھوٹ چھپا ہوا ہے، اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ شخص اس عہدے سے محروم ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو اس سے محبت جتاتے تھے ان میں سے کون حقیقی طور پہ محبت کرتا ہے. کیونکہ ایسی صورت میں وہ جو اس سے سچی محبت رکھتے ہوں گے، اس کے دل سے عزت کرتے ہوں گے، اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی طرف نہیں کھنچے ہوں گے، تو وہ عہدے سے محروم ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہیں گے اور تب بھی اس کی شخصیت کی تعریف کریں گے. چنانچہ محسن الملک جب حیدرآباد سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کے پاس کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور ایسی صورت میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ خوش آمدی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن محسن الملک جب حیدرآباد سے رخصت ہو رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں کی تعداد میں ہر طرح کے لوگ، جن میں عمرا بھی تھے، غریب بھی تھے، بیوائیں اور یتیم بھی تھے، سبھی زار و قطار ان کے یوں چلے جانے پر رو رہے تھے. پھر ان کا مذہبی لگاؤ بیان کرتے ہوئے مصنف بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہوش سنبھالا تو اس دور میں لوگوں کی مذہب سے وارفتگی، محبت انتہا کو چھو رہی تھی، اور کوئی شخص، کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا تو اس کا خاتمہ، اس کا اختتام ہمیشہ مذہب کے ساتھ ہوتا تھا. محسن الملک نے بھی جو تصانیف تحریر کی ان میں بھی مذہبی رنگ موجود ہے. وہ میلاد بھی پڑھتے، واعظ بھی کہتے تھے، اور ان کی ایک تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے. دوسری جو تحریریں ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی طرح سے جو تعلیمی، معاشرتی اور علمی ہے موضوعات پر لکھی گئیں، اسلام سے اور مسلمانوں سے ان کا تعلق جوڑ دیتے ہیں. اگرچہ وہ اردو کے بلند درجہ ادیبوں میں مقام نہیں بنا سکے، تاہم ان کی تحریروں میں ادبی شان ضرور نظر آتی ہے، اور ان کی گفتگو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زبان سے الفاظ نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہیں. آواز میں ایسی مٹھاس اور دل موہ لینے والی کیفیت تھی کہ جو بھی شخص ان سے گفتگو کرتا وہ ان کی ذہانت اور قابلیت کو تسلیم کیے بغیر نہ رہتا، اور ان کی گفتگو کے اکثر مخالفین بھی قائل ہو جاتے تھے. مثال دی ہے انہوں نے اس پہ بدر الدین طیب جی تھے جو سر سید کے، اور سر سید کی جو تحریک علی گڑھ ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کے سخت مخالف تھے. ایک دفعہ محسن الملک سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ایسے الفاظ میں انہیں قائل کیا کہ نہ صرف وہ سر سید اور ان کے مشن اور تحریک علی گڑھ کی مخالفت سے باز آئے، بلکہ اس کے لیے ایک گراں قدر عطیہ بھی دینے پر تیار ہو گئے.
اور اسی طرح وہ بعد میں علی گڑھ تحریک کے پلیٹ فارم پر جو اجلاس ہوتے، کانفرنسز ہوتی، ان میں ضرور حاضر ہوا کرتے تھے۔ نواب محسن ملک میں ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ دوسروں سے کام لینے میں ماہر تھے، اور ان کا محبت بھرا انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کا کام کرنے پر حوصلہ بڑھاتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا خوشی خوشی کام کرتے، نہ صرف عام لوگوں سے بلکہ اپنے ماتحت کام کرنے والے اپنے ملازموں سے بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو بھی فرمائش ہوتی وہ لوگ پوری جان لگا کر اور پورے شوق سے ان کا کام کیا کرتے تھے۔ انہیں آدمی کی شخصیت اور اس کی قابلیت پہچاننے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ مطالعے کا بھی بے حد شوق رکھتے تھے، انگریزی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی زبان کے اخبارات اور مضامین دوسروں سے پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مصلح تھے، یقیناً ان کے بر صغیر کی تحریک میں بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد اردو کی مخالفت کا آغاز ہوا تو سر سید نے اس دور میں بھی جب عمر کا آخری حصہ تھا اس مخالفت کے سامنے بند باندھنے کی بھرپور کوشش کی، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو محسن ملک نے ان کے اس کام کو نہ صرف جاری و ساری رکھا بلکہ اس میں گراں قدر اضافہ بھی کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سبق۔ اس میں کچھ جو تشریح کے اہم طریقہ تشریح ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ تشریح کیا ہوتی ہے۔ تشریح کم از کم دی ہوئی عبارت سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ تشریح میں حوالہ جات کا استعمال کر کے زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں نثر کی تشریح میں اشعار نہ لکھیں۔ اب کچھ حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو جہاں پہ جو اس سبق کے حوالے سے اہم ہیں اور جنہیں آپ مختلف پیراگرافز کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا، افلاطون کا قول، انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے خود کو کم تر سمجھے۔ اسی طرح شیخ سعدی کا فارسی کا قول ہے، اس کا ترجمہ جہاں درج ہے کہ ایسا اخلاق نہ برتیں کہ اپنا غلام بھی آپ سے دور بھاگ جائے، بلکہ ایسا اخلاق اپنائیں کہ غیر بھی آپ کا غلام ہو۔ اسی طرح مولانا بھاشانی کا سیاست کے بارے میں ایک قول ہے کہ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہوشیاری اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ حکیم جالینوس کا قول ہے، دانا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کرتا ہے جو خوش آمدینہ ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کچھ اہم نکات تشریح کے اور کچھ اس کے حوالہ جات لکھے۔ تو آپ ایسا کریں گے، اس میں سے کوئی سا ایک پیراگراف لے کر اس کی وضاحت کریں، اور جہاں پہ جو آپ کو حوالہ جات دیے گئے ہیں ان میں سے حوالہ جات کو بھی اس تشریح میں استعمال کریں تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ نے اس میں سے کتنا ایک سیکھا ہے۔ شکریہ۔